نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بالخصوص یہ احسان عظیم کیا کہ اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین اہل ایمان کو دعوت ایمان کے بعد ان کی دینی تربیت، ان کے تزکیہ کا پورا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید وحی کی صورت میں نازل ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وحی خفی جس کو حدیث کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو یہی قرآن اور یہی حدیث تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے۔ آج کے اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہر مومن ان تعلیمات کو اپنائے، اپنی زندگی کو ان تعلیمات سے منور کرے، اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی اسے نصیب ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ میں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، تم کو ہر چیز سکھاتا ہوں۔ یعنی جس طرح ایک والد اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کو جو ہے رہنمائی دیتا ہے، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دینی اخلاقی تربیت کی اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی اور کس طرح تعلیم دی ہے، اس کو جو ہے اب میں ترتیب وار آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید، دعوت رسالت اور دعوت آخرت کے ایمان کی دی۔ یعنی ایمان اختیار کرو توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، اسی طریقے سے دیگر ایمانیات کو بیان کیا۔ ایک حدیث میں ایمان کی تفصیل بیان کی کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اسی طرح شہادت توحید، شہادت رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدار نجات قرار دیا۔ ارشاد فرمایا، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ توحید کا عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ذات، صفات، اختیارات، حقوق میں اکیلا مان لے، اور
اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی اہتمام کیا، اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو گے تو تب وہ اعمال مقبول ہوں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہو، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہوئی، اور جس شخص کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اسی کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت کی ہے کہ اعمال مقبول عند اللہ اسی وقت ہوں گے کہ جب یہ اعمال خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیے جائیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور غرض شامل ہو گئی تو یہ پھر خالص عمل نہ رہا، اس کا فائدہ آخرت کی زندگی میں حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا توحید کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ اپنے تمام اعمال کو صرف ایک اللہ کے لیے خالص کرو گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کے خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی لوگوں کے ساتھ محبت کا سبب اللہ رب العالمین کی ذات ہو اور لوگوں سے نفرت کا سبب بھی اللہ کی ذات ہو، دنیاوی غرض، دنیاوی مفاد یا کوئی اور شے اس کا سبب نہ ہو۔ اسی طریقے سے وہ اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے یا کسی سے کوئی چیز روکتا ہے تو یہ دینے اور روکنے کا عمل بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ تو فرمایا جو اس طرح عمل کرے گا تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ کامل اور آئیڈیل اور معیاری ایمان اسی وقت بنے گا جب ایک بندہ یکسو ہو کر کے اللہ کا ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی تمام تعلیمات کو تسلیم کر لے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں توحید کی تعلیم دی وہاں توحید کے ضد اور مد مقابل شرک کے نتائج سے بھی امت کو ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں باعث موجب ہیں، یعنی اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو موجب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کر دیا کہ اگر شرک اختیار کر لیا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی بندگی شروع کر دی، کسی اور کی بھی عبادت شروع کر دی اور اسی حال میں موت آ گئی تو ایسا شخص شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اور نتیجہ یہ ہوگا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ اور دوسری جانب وہ شخص جس نے توحید کو قبول کیا، توحید کے مطابق زندگی گزار لی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ توحید کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پر ایمان کا تقاضا اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کو بتایا۔ نبوی تعلیمات کو سب پر مقدم رکھنا ایمان کی لازمی شرط قرار دیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بس جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں،
یعنی اس حدیث میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مجھ پر ایمان لائے ہو تو ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ میری اطاعت کرو گے. اگر اطاعت کرو گے تب تمہارا ایمان معتبر عند اللہ ہوگا. اور اگر مجھ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، لیکن اگر اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر تمہارا ایمان معتبر عند اللہ نہیں ہوگا. تو گویا کہ قبولیت اور عدم قبولیت کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جو ان کی تعلیمات کو تسلیم کرے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اور جو ان کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرے گا وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جائے. یعنی تمہارا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا کہ جب اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع بنا دو، تب جو ہے تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام محبتوں پر مقدم ہونا شرط ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. انسان کی فطرتی محبت ہوتی ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اولاد سے بھی محبت کرو، ماں باپ سے بھی محبت کرو، دنیا کے دیگر انسانوں سے بھی محبت کرو، لیکن ان تمام محبتوں پر میری محبت مقدم ہوگی. جہاں میرا حکم آ گیا، میری تعلیم آ گئی، تو میرے حکم اور تعلیم کے بعد پھر تم نے کسی کی محبت کا لحاظ نہیں کرنا، بلکہ میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے. تب کہیں جا کر کے تمہارا ایمان درست ہوگا. اسی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت کی مکمل پیروی، اس کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنا ضلالت اور گمراہی سے بچاؤ، فلاح اور دنیاوی اور اخروی کا ضامن ہے. یعنی دنیاوی فلاح بھی نصیب ہوگی اور اخروی فلاح بھی نصیب ہوگی. یہ تب ممکن ہوگا جب قرآن اور حدیث دونوں کی پیروی کی جائے، دونوں کے مطابق عمل کیا جائے. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا. ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پس جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، یہ دو چیزیں ہیں، ان پر عمل کرو گے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے. اسی طریقے سے اطاعت رسول کو جنت میں داخلے کی بشارت اور اطاعت سے منہ موڑنے والے کے لیے جہنم سے منہ موڑنے والے کے لیے جنت سے محرومی کی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا. عرض کیا گیا اللہ کے رسول کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، تو جس نے انکار کر دیا وہ جنت سے محروم رہے گا. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو بتا رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو گے، میری تعلیمات پر عمل کرو گے تو نتیجہ جنت تمہیں اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور اگر میری اطاعت نہیں کرو گے پھر جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پر بھی عمل لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تم میں سے کسی کو اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرا کوئی امر آئے جس کے متعلق
میں نے حکم دیا ہو یا میں نے اس سے منع کیا ہو تو وہ شخص یوں کہے کہ میں اسے نہیں جانتا، ہم نے جو کچھ اللہ کی کتاب میں پایا ہے ہم اسی کی اتباع کریں گے۔ فرمایا یہ رویہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے پر عمل کرنا بھی تم پر لازم ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے، وحی الہی ہے، اسی طریقے سے حدیث رسول بھی اللہ ہی کی وحی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر جاری کیا۔ الفاظ تو پیغمبر کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو مفہوم ہوتا ہے، اس میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح قرآن پر عمل لازم ہے، اسی طریقے سے احادیث پر عمل لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو گے، اور ساتھ ساتھ میری اس بات جو خلفاء راشدین آ رہے ہیں ان کی سنتوں پر عمل کرو گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو بتا رہے ہیں کہ تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل، میرے خلفاء راشدین کی سنتوں پر عمل، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ بدعت سے اجتناب کرو گے اور اس کے برے انجام سے خبردار کیا۔ ارشاد فرمایا پس تم پر میری اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، پس تم اس سے تمسک اختیار کرو، یعنی ان کی تعلیمات اور ان کی دی ہوئی رہنمائی پر عمل کرو، اور داڑھوں کے ساتھ اسے پکڑ لو، یعنی مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ اور فرمایا اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ میری سنت تمہارے لیے لازم ہے، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، خلفاء راشدین، ان کی تعلیمات پر تم نے عمل کرنا ہے، تب کہیں جا کر کے تم ہدایت پر رہو گے اور ہدایت تمہیں ملتی رہے گی۔ لیکن اگر اس کو چھوڑ کر کے تم نے کوئی اور نیا طریقہ اختیار کر لیا جو نہ قرآن میں موجود ہے، نہ میری تعلیمات میں موجود ہے، اور نہ جو ہے خلفاء راشدین کی تعلیمات میں موجود ہے، تو وہ بدعت ہے، وہ نیا کام ہوگا، اور یہ نیا کام جو ہے گمراہی کا سبب ہوگا، اور وہ گمراہی کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ لہذا اس طرح خبردار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت، قیامت، جنت، جہنم کے بارے میں تفصیل سے امت کو بتایا، دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دی، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے، اس کی تیاری کرنے، جنت کو حاصل کرنے کی ترغیب، جہنم کا خوف، اس سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ ایک طرف سمندر کا پانی ہے، سمندر کا پانی پھر بھی محدود ہے۔ یہ تو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو سمندر کا پانی ایک طرف، دوسری طرف آدمی انگلی ڈال دے اور پھر اس کو نکالے تو اس انگلی پر جتنا پانی لگا ہوا ہے، فرمایا یہ ہے دنیا، اور دوسری جانب سمندر۔ تو سمندر اور اس پانی کے درمیان کیا نسبت ہے؟ اسی طریقے سے دنیا اور آخرت، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سمندر پھر بھی محدود ہے، جبکہ آخرت لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا ترجیح آخرت کی ہونی چاہیے، تیاری آخرت کی ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کی رنگینیوں میں انسان گم اور مگن ہو کر کے اپنی عاقبت اور آخرت کو تباہ کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک چھوٹے
کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے میں بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مردہ بچہ لینا تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ اس طرح دنیا کی حقیقت بیان کی ہے۔ چھوٹے کانوں والا، یہ اس قسم کا بچہ، اس قسم کی بکری عیبدار شمار ہوتی ہے، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہو، مردار ہو، تو پھر تو اس کی کوئی حیثیت اور قدر نہ رہی۔ تو صحابہ نے یہ بیان کیا کہ اس کو تو کوئی بھی لینا پسند نہیں کرے گا، اس کی تو کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال دنیا کے لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ شے حقیر ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے، لہٰذا اس کی محبت میں گرفتار نہ ہونا۔ اسی طریقے سے فرمایا جہنم کو شہوت کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی دنیا کے اندر مرغوبات نفس ہیں۔ یہ مرغوبات نفس اگر انسان اس میں گرفتار ہو جائے، حلال اور حرام کی حدود کو پامال کر دے، نتیجہ یہ ہے کہ اس کا انجام پھر جہنم ہوگا۔ اور اس کے بالمقابل دین کے کام، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، گو کہ یہ نفس پہ دشوار ہوتا ہے، لیکن بندہ مومن ان سب کو کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں مجھے اپنی جنت عطا کر دے، تو ایسا شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امت کو تنبیہ کر دی ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ انجام جہنم ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اگرچہ نفس پر دشوار ہے، لیکن اس کا آخر بالآخر جو ہے وہ جنت ہوگا، لہٰذا اس کو حاصل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو کہ جو قرآن میں موجود ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا رکھی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ترغیب دی ہے کہ وہ جنت جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے، متقیوں کے لیے جنت کے اندر مختلف قسم کی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آ سکتا ہے۔ ایسی عظیم الشان جنت ہے، لہٰذا اس کے حصول کے لیے دنیا میں کوشش کرو، دنیا میں محنت کرو، تو تب کہیں جا کر کے وہ حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حوالے سے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ خوشحال رہے گا، بدحال نہیں ہوگا، نہ تو اس کا لباس پرانا ہوگا اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ اس طرح ترغیب دی ہے تاکہ مومن بندہ اس کے لیے سعی اور کوشش کرے۔ دوسری جانب جہنم کا خوف دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز وہ آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہنم کو لایا جائے گا، اس روز
اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم تھور کا ایک قطرہ جو جہنم میں اگا ہوا ہے اگر دنیا میں اس گرا دیا جائے تو وہ زمین والوں پر ان کے اسباب زندگانی خراب کر دے، تو فرمایا اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کا کھانا ہی وہی ہوگا۔ اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو جہنم سے خبردار کیا، ان کے اندر خوف پیدا کیا۔ صحابہ کرام نے ان تعلیمات کا اثر لیا، ان کی زندگی بدل گئی اور نتیجتاً وہ آخرت کے بندے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے صحابہ کرام کے نفوس کا تزکیہ کیا، تواضع، عاجزی، خوف الہی، توکل علی اللہ، رجوع الی اللہ، امانت، دیانت، صداقت، شجاعت، ایثار، ہمدردی، خیرخواہی کی صفات سے وہ متصف ہو گئے۔ ان کی کیفیت یہ بن گئی کہ اعمال صالحہ میں وہ سبقت کرنے والے تھے، جنت کے طلبگار اور جہنم سے خوف رکھتے تھے، جبکہ اخلاق ذمیمہ یعنی تکبر، غرور، فخر، نمود و نمائش وغیرہ سے ان کی زندگیاں مکمل پاک تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاکیزہ نفوس میں بدل دیا۔ یہ آپ کی تعلیمات کا اثر تھا جس نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی تعلیم دی، عبادات کو تفصیل کے ساتھ اپنے عمل سے اور اپنے قول سے بیان کیا۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ نماز کے حوالے سے جہاں قرآن نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب نماز کی اقامت کیسے ہوگی، نماز ادا کیسے ہوگی، نماز کس وقت پڑھی جائے گی، نماز میں کیا کیا پڑھا جائے گا، نماز کے افعال کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے امت کو بتایا کہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے، اس میں اس طرح تم نے پڑھنا ہے، اس طرح کے افعال کرنے ہیں، ان اوقات پر نماز تم پر فرض ہے اور ہر نماز میں اتنی رکعتیں ہوں گی۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بتایا۔ اسی طریقے سے نماز فاسد کب ہوتی ہے، نماز مکروہ کب ہوتی ہے، نماز بے اثر کب ہوتی ہے، نماز مقبول کب ہوتی ہے اور نماز بغیر مقبول کے کب ہوتی ہے، ان سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے امت کو خبردار کیا، امت کو بتایا۔ اسی طریقے سے نماز کے بعد جو ہے زکوٰۃ، یہ حکم قرآن میں ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کے مصارف یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن تفصیل کیا ہے اور زکوٰۃ کس مال پر ہوگی اور کس مال پر نہیں ہوگی، ان تمام تفاصیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بیان کیا کہ کون سے مال پر زکوٰۃ ہوگی، کس کو زکوٰۃ دی جائے گی اور کون سے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، روزے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ روزہ فاسد کب ہوتا ہے، روزہ مقبول کب ہوتا ہے، جب روزہ دار ہو تو تمہاری کیا کیفیت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفاصیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے امت کو بتایا۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بیت اللہ فرض ہے،
کس پر فرض ہے اور کب ادا ہوگا، حج کے ارکان کیا ہے، حج کے افعال کیا ہے، حج میں کیا کیا پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے امت کو بتایا۔ اسی طریقے سے باقی جو عبادات ہیں، قربانی ہے، نذر ہے، منت ہے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ کس طرح یہ ادا ہوگی، اور قربانی کے وقت کون سا جانور جو ہے وہ اس کے لیے درست ہوگا اور کون سا جانور درست نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ اس طرح یہ عبادات احسن طریقے سے کیسے ادا ہوں گی، اس کا بہترین اجر تمہیں کیسے ملے گا، اس کو بیان کیا۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا، طہارت کی تفصیل وضو کی صورت میں، غسل کی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ وضو کیسے کرو گے، وضو میں سنتیں کیا ہے، وضو جو ہے مقبول کب ہوتا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، تیمم لازم ہو گیا تو تیمم کیسے ہوگا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے امت کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان باہمی تعلقات کی درستگی، اس حوالے سے حقوق اور فرائض سے بھی امت کو آگاہ کیا اور اس کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اس باب میں سب سے پہلے حقوق الوالدین آتے ہیں۔ سب سے بڑا حق ایک انسان پر اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد پھر اس باقی انسانوں میں سب سے بڑا حق اس کے والدین کا ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی اہمیت بیان کی ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اس کی تعلیم دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے عرض کیا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے عرض کیا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا والد، یعنی 3 مرتبہ ماں کا حق ذکر فرمایا، 4تھی مرتبہ باپ کے حق کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پالے، پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں داخل نہ ہو تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ جو ہے بد دعا دے دی ہے اس شخص کو کہ بڑھاپے میں اس کے ماں باپ اس کے پاس موجود ہیں، 2 یا 1 موجود ہیں، لیکن ان کی اطاعت نہ کر سکا، ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کی تیمارداری نہ کر سکا، تو ایسا شخص جو ہے وہ جو ہے رسوا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد راضی تو رب راضی، والد ناراض تو رب ناراض، یعنی والد کو ناراض نہ کرو، اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرو گے، نتیجہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور چاہو تو ضائع کر دو۔ اور جبکہ ماں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ایک انسان کی ساری سعی کوشش اسی لیے ہوتی ہے کہ اسے آخرت میں جنت حاصل ہو جائے۔ فرمایا، تم اگر جنت چاہتے ہو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی اطاعت کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ زندگی میں ان کے ساتھ تمہارا کس قسم کا رویہ ہونا چاہیے، لیکن اگر والدین دنیا سے رخصت ہو جائے
تو اس حوالے سے آپ نے حق کو بیان کیا، فرمایا ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت طلب کرو، ان کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرو، اور جو صلہ رحمی وہ کیا کرتے تھے اسے جاری رکھو۔ صلہ رحمی یعنی وہ رشتے جو ماں باپ کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، ان کی تیمارداری، اگر بیمار ہو اور اگر مصیبت میں ہو تو ان کی مدد کرنا، یہ تم پر لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں کی تکریم کرو، جو والدین کے دوست دنیا میں موجود ہیں ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ یہ وہ پہلا حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حق اولاد کے حقوق، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ فرمایا پیدائش کے بعد کان میں آذان دینا، یہ آپ کی تعلیم ہے، آپ کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوا ہے۔ نو مولود کی تحنیک کرنا، تحنیک یہ ہے کہ اس کے منہ میں جو ہے کوئی میٹھی چیز اول جو ہے خود منہ میں جو ہے اس کو نرم کر کے پھر اس کے تالو پر لگا دے، وہ اس کو چاٹ لے گا۔ اسی طریقے سے 7ویں دن عقیقہ کرنا، لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1، خواہ بکرا ہو خواہ بکری ہو۔ اسی طرح اسی دن سر کے بال اتروا کر ہم وزن چاندی صدقہ کرنا، 7ویں دن اس کا نام رکھنا۔ سب سے پسندیدہ نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، پس تم اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ یہ جو عرف عام میں معروف ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، درست نہیں ہے، بلکہ باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کا کلمہ سکھلاؤ، لہٰذا یہ طریقہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کر دے تو لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری کرو۔ اسی طرح لڑکا ہو تو اس کو جو ہے اس کا ختنہ کراؤ، 7 سال کی عمر میں نماز کی ترغیب دو اور نماز کی طرف اسے متوجہ کرو۔ 10 سال کی عمر کا پہنچ جائے تو پھر اس پر جو ہے اگر اس کو مارنا پڑ جائے تو مارو، لیکن نماز کی پابندی اس سے کرواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، اور 10 سال کی عمر پر ان کے بستر الگ کر دو، یعنی ایک بستر پر 2 بچوں کو 10 سال یا اس سے زیادہ کی عمر میں ان کو نہ سلاؤ۔ اسی طریقے سے ان کی پرورش، تعلیم اور تربیت پر توجہ دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اسے اچھے آداب سکھلا دے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان انصاف اور عدل سے کام لینے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا اعدلوا بین ابنائکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری اختیار کرو۔ بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگلیاں ملا لی، یعنی اس طرح 2 انگلیاں آپس میں یوں ملا لی۔ فرمایا جس شخص کی ان بیٹیوں سے کسی طرح آزمائش کی گئی اور اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی۔ اس طریقے سے اولاد کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے امت کو بتایا۔ پھر ماں باپ کی وجہ سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، صلہ رحمی، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث ارشاد فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے
تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس طرح جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اگر بیمار ہو تو ان کی تیمارداری کرو، اگر مصیبت میں ہو تو اس مصیبت کو ان سے دور کرو، غرض جس طرح ممکن ہو ان کی خدمت کرو۔ یہ ماں باپ کا حق ہے جو صلہ رحمی کی صورت میں اولاد پر عائد ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلا حصہ تھا تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو میں نے یہاں تک مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی اب دوسرا حصہ اس سے آگے شروع کروں گا، اور اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی تعلیمات ہیں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔